الشیطان الرجیم۔ حصن مسلم میں دعا پڑھنی ہے، مصیبت زدہ کو دیکھ کر دعا، اور اس کا نمبر 141 ہے، پیج نمبر۔ الحمد للہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا دعا ہے، ٹھیک ہے۔ ہر قسم کی تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے اس مصیبت سے بچایا جس میں تجھے مبتلا کر رکھا ہے، اور اس نے مجھے اپنی بہت سی مخلوق پر فضیلت عطا کی۔ تو یہ بھی بہت خوبصورت دعا ہے۔ بعض اوقات یعنی باہر نکلتے ہیں ہم، بے شمار ایسے لوگ ہمیں نظر آتے ہیں جو تکلیف میں ہوتے ہیں، تو وہاں پر دیر اینڈ دین یہ دعا پڑھیں کہ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس تکلیف سے بچا لیا جس میں اس کو مبتلا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور مم ابتلا کا آ رہا ہے کہ جس میں تجھے مبتلا کر رکھا ہے۔ تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ تکلیف میں مبتلا شخص یہ دعا سن کر عجیب سا نہ محسوس کرے، کیونکہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف کر رہے ہیں کہ شکر ہے میں بچ گئی، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اس کے سامنے اونچا نہ پڑیں۔ اور اسی طرح بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ آپ جا رہے ہوتے ہیں اور آپ کو کوئی ایسا شخص نظر آتا ہے جو آپ کے لیے عبرت کا سامان ہوتا ہے، تو اس وقت بھی آپ یہ دعا پڑھ سکتے ہیں مم ابتلا ہو یا ہی، اور اگر ضمیر نہ بھی یاد ہو تو یہی والی دعا دہرا دیں، ٹھیک ہے۔ تو اور اس میں جیسے مثال کے طور پر الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں دی ہیں، لیکن بعض اوقات لوگوں کی نفسیات ایسی ہوتی ہے کہ وہ مثبت سوچتے ہی نہیں ہیں۔ ان کی نظر بس یہی ہوتی ہے کہ مجھے تو پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کسی کمی میں ہی مبتلا کر دیا ہے، اور مجھے رب نے نعمتیں ہی نہیں دیں، اور میں تو ان چیزوں کا حقدار تھا لیکن مجھے رب نے دی نہیں ہے، ایسی سوچ ہوتی ہے نعوذ باللہ۔ اور ایسی سوچ والوں سے سم ٹائم نا یہ چیز ہماری طرف بھی سم ٹائمز آتی ہے، اسی لیے تو ہم حسد میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ہم دوسروں کی نعمتیں دیکھتے ہیں تو ہم مایوس ہو جاتے ہیں، اور اس طرح کی ان تمام چیزوں سے انسان بچا ہوا نہیں ہے۔ لیکن مومن کا رویہ کیا ہوتا ہے کہ اس کے اپنے پاس جو ہے نا، جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کی ہیں، وہ اس پہ نظر رکھتا ہے اور اللہ کا بہت زیادہ شکر ادا کرتا ہے۔ اور ایسا ہی بندہ جب اپنے سے کسی کمتر کو دیکھتا ہے جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سے بھی کم حال میں رکھا ہوا ہوتا ہے، مثال کے طور پر آپ کے پاس گاڑی ہے الحمدللہ، اور اس کا ہیٹر بھی کام کرتا ہے، اے سی بھی کام کرتا ہے سردیوں گرمیوں میں، لیکن اس کے باوجود کیا ایک رویہ یہ ہے کہ آپ اپنے سے اونچی شان والے کی گاڑی دیکھیں کہ اس نے تو یہ والی گاڑی اب لے لی ہے، اور ایک رویہ یہ ہے کہ آپ گاڑی چلاتے ہوئے باہر سڑک پر نظر ڈالیں تو آپ کو نظر آئے کہ اتنی سردی میں کوئی پیدل جا رہا ہے، اور وہ یعنی کہ اگر آپ اس وقت جو سردی پڑ رہی ہے آپ یہ دیکھیں کہ تھوڑی دیر کے لیے ہم باہر کھڑے ہوں تو ہاتھ ٹھنڈے یخ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور تھوڑی دیر اگر ہم کام کر لیں تو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہاتھ حرکت نہیں کر رہے ہوتے، ٹھیک ہے۔ تو مومن کی سوچ کیا ہوتی ہے کہ جب بھی وہ دیکھتا ہے کسی مصیبت زدہ کو تو وہ اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ حمد و ثنا اور اس کی تعریف کرتا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے اس مصیبت سے بچا لیا جس میں اس کو مبتلا کر رکھا ہے، اور مجھے اپنی بہت سی مخلوق پر فضیلت عطا کی۔ سبحان اللہ، ایک تو ویسے ہی انسان کو اشرف المخلوقات بنایا گیا ہے، اور پھر اس پر سوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی بے شمار نعمتیں دی ہیں، جسمانی لحاظ سے بھی، ذہنی لحاظ سے بھی، اور روحانی لحاظ سے دیکھیں سب سے بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت جو ہے وہ ایمان ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے۔ تو اسی طرح بعض اوقات کوئی کم ایمان والا یا کوئی کافر یا کوئی ایسی حالت میں شخص باہر آپ کو نظر آتا ہے کہ آپ کو شرم آتی ہے اس کو دیکھ کے، تو آپ تب بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے وحی الہی کی نعمت دی اور میں مسلمان ہوں الحمدللہ۔ تو انشاءاللہ یہ دعا مسنون ہے، یاد رہے کہ جب بھی کوئی ایسا معاملہ ہو تو یہ دعا پڑھ دیں۔ پھر اس کے بعد ہے مجلس میں کیا کہا جائے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ہی مجلس میں ان کے اٹھنے سے قبل یہ کلمات 100 مرتبہ شمار کیے جاتے تھے۔ رب اغفر لی وتب علیہ انک انت التواب الغفور، ٹھیک ہے، اے میرے رب مجھے بخش دے اور میری توبہ قبول فرما، بلا شبہ تو بہت توبہ قبول کرنے والا اور بہت زیادہ بخشنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ تو گناہوں کو بخش دے اور یا اللہ تو مجھ پر مہربان ہو جا، میری توبہ قبول فرما لے، اور جب گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے نا تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت آتی ہے، اللہ کی مہربانیاں آتی ہیں، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو التواب اور غفور کہا گیا کہ یا اللہ تو بہت توبہ قبول کرنے والا، بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔
تو اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالانکہ اگلے پچھلے تمام گناہ بخش دیے گئے تھے، لیکن یاد ہے نا وہ جو حدیث ہے جس میں عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا تھا تو انہوں نے کہا تھا افلا اکونا عبدن شکورا، کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو قیام کرتے تو آپ کے قدم مبارک سوج جاتے تھے، یعنی اتنا لمبا قیام کرتے تھے۔ اور ہم جو دن میں کتنی ہی خطا کر جاتے ہیں اور پھر بھی استغفار کو بھولے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تہجد کے وقت بھی اٹھنے کی وہ دعا ہے جو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور ولا حول ولا قوۃ الا باللہ اللہم اغفر لی، ٹھیک ہے۔ یہ ویسے یہ دعا پڑھ کے کوئی بھی دعا مانگی جائے تو قبول ہوتی ہے، لیکن مغفرت کی خاص طور پر کوشش کریں کہ وہ اس کی دعا مانگیں تہجد کے وقت، یا آپ جیسے سحری کے وقت آگے ہم کریں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک مجلس میں 100 مرتبہ یہ کلمات پڑھ دیتے تھے، یعنی ایک تسبیح ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو ہم اگر مجالس میں کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہم لوگوں کے ساتھ مل کے اللہ کو بھولے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ باشعور مومن کا یہ رویہ نہیں ہوتا، وہ تو چاہے لوگوں میں ہو یا خلوت میں ہو یعنی تنہائی میں، وہ اللہ کو ہی سوچ رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا احساس اس کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے۔ لیکن ہم اگر مجلس میں نہیں کر سکتے تو روزانہ کی اپنی روٹین بنا لیں، جیسے پیچھے ہم پڑھ رہے ہیں کہ صبح و شام کے اذکار میں جو ہے استغفار کی دعا شامل ہے، تو استغفار کی اور دعائیں بھی ہم نے سیکھی ہوئی ہیں، سید الاستغفار بھی پیچھے گزرا، تو یہ والی دعا بھی یاد کر لیں۔ اس کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استغفار طلب کرتے تھے اور اس کو لوگوں نے اپنی زندگی میں آزمایا ہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ جب گناہ بخشے جاتے ہیں نا تو پھر وہ پرانے گناہ آپ کو یاد نہیں آتے اور وہ آپ کو تنگ نہیں کرتے، اور پھر آگے اللہ تعالیٰ کی جب آپ رحمتیں آپ کو نظر آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نیکیوں کی توفیق دے دیتے ہیں، تو اس دعا کو لوگوں نے اپنی زندگی میں شامل کیا اور اس کی اثرات بھی دیکھے۔ پھر اس کے بعد ہے کفارہ مجلس کی دعا، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ تو پیچھے جو چونکہ مجلسی کی بات ہوئی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بھی استغفار جاری رکھتے تھے، اور جب آپ اس کو یعنی مجلس سے اٹھیں اس کو مکمل کر لیں تو یہ دعا پڑھیں کہ اے اللہ تو اپنی تعریف کے ساتھ پاک ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، میں تجھ سے بخشش طلب کرتا ہوں اور تیری طرف ہی رجوع توبہ کرتا ہوں۔ کیونکہ مجلس میں کیا ہوتا ہے کہ لوگوں میں ہم بعض اوقات رب کو بھول جاتے ہیں، اور کتنی ہی بے شمار چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں ہم سے جو ناگوار ہوتی ہیں، اور کوئی گناہ ہو جاتا ہے، کسی بات کرتے کرتے کسی کی غیبت ہوگی، اپنی ہی مجلس اگر ہو فیملی والوں کی ہی، تو یا ہم کہیں سے آئے ہوں یا ہم کسی کی گھر گئے ہوں، تو کیا ہوتا ہے کہ کسی کے بارے میں کوئی بات کر دینا یا ایسی چیزیں، اور اسی طرح بعض اوقات کسی کی آپ کو کوئی چیز پسند نہیں آتی یا دوسرے کو آپ کی کوئی چیز پسند نہیں آتی، تو چھوٹا موٹا ایک کلیش بھی ہو جاتا ہے، تو اور پھر انسان بعد میں ریگریٹ کرتا ہے۔ تو اس سب کا کیا ہے کہ کفارہ ہو جاتا ہے اگر یہ والی دعا پڑھ لی جائے کہ میں تیری طرف ہی اللہ رجوع کرتا ہوں، تجھ سے بخشش طلب کرتا ہوں، اور جو کہے اللہ تجھے بخش دے اس کے لیے دعا وَلَکَ، اور تجھے بھی اللہ بخش دے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا بارک اللہ لکا، تو وَلَکَ کہہ دیں آپ بھی جواب میں، اور اسی طرح جزاک اللہ خیرہ تو اس کا بھی یہی ہے وَإِيَّاكُمْ وَلَکَ۔ پھر اس کے بعد ہے جو کوئی تجھ سے نیکی کرے اس کے لیے دعا جزاک اللہ خیرن، اللہ تجھے بہتر بدلہ عطا فرمائے۔ بعض اوقات ہم جب یہ دعا پڑھتے ہیں نا ہمیں آتی ہوتی ہے لیکن ہم صرف اتنی کہہ دیتے ہیں جزاک اللہ خیرہ، جزا کا مطلب ہوتا ہے بدل، تو اللہ تعالیٰ تجھے بدل دے، لیکن خیرہ کہیں ساتھ میں کہ اللہ تعالیٰ تجھے اچھا بدل دے۔ پھر ہے وہ ذکر جس سے اللہ دجال سے محفوظ رکھے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سورہ کہف کی پہلی 10 آیات حفظ کر لیں وہ دجال سے محفوظ کر دیا گیا، ٹھیک ہے۔ پہلی 10 آیات کو حفظ کریں، اور جب اس کو حفظ کریں نا تو تھوڑا سا اس کے ترجمے پہ اور اس کی سمجھ پہ بھی غور کریں کہ اس میں آپ کو کیا بات بتائی جا رہی ہے۔ ہر نماز، اس کے بعد ہے ہر نماز کی آخری تشہد میں دجال کے فتنے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنا بھی اس سے تحفظ کا سبب ہے، ٹھیک ہے۔ تو بیسیکلی دجال بھی کیا ہے، دجل سے ہے، فریب ہے، دھوکہ ہے، اور ویسے تو اس وقت دنیا میں بہت سارے دھوکے پھیل چکے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے دیکھا ہی ہوگا، اور یہ جو میڈیا کی وہ جو بہت زیادہ بھرمار ہے اس میں، بلکہ میں تو سم ٹائمز حیران ہوتی ہوں کہ بچے پھر بھی سمجھ جاتے ہیں، ہم یعنی جو میں پرانی ہوں شاید، تو میں کافی چیزوں پہ نا دھوکہ کھا جاتی ہوں، جیسے آن لائن شاپنگ ہو یا ایسی چیزیں ہوں، اول تو میں کر نہیں رہی ہوتی،
لیکن دھوکہ اتنا زیادہ ہے کہ آپ محفوظ نہیں رہ سکتے بعض اوقات. اور پھر یہ کہ جھوٹ اتنا زیادہ پھیلتا چلا جا رہا ہے کہ یعنی لوگوں کی بات میں سچائی ڈھونڈنا یا کسی کی شخصیت کو پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے نا بعض اوقات. اور پھر یہ ہے کہ آخرت سے نظریں ہٹا کے دنیا میں اتنی زیادہ لگا دی گئی ہیں اور اتنی چمک دمک ہے دنیا میں کہ ہر چھوٹا بڑا بوڑھا بچہ ہر کوئی اسی دوڑ میں پڑا ہوا ہے اور بھول گیا ہے کہ ہم دراصل دنیا میں آزمائے جا رہے ہیں. تو چھوٹے چھوٹے فتنے تو آ ہی رہے ہیں، جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے بھی محفوظ رکھے. اور اسی طرح جو سب سے بڑا فتنہ ہے جس سے ہر نبی نے اپنی امت کو ڈرایا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، اور ہمارے لیے الحمدللہ خزانہ چھوڑا ہے سورہ کاف کی پہلی 10 آیات. اور جیسے رمضان کی آمد ہے تو کوشش کریں روزانہ کی ایک آیت کو 10 دفعہ پڑھ لیں، ٹھیک ہے. یا یہ کہ جیسے ابھی میں کہہ رہی تھی نا کہ کچھ کام جو ہے نا کچھ جگہوں کے ساتھ خاص کر لیں. یعنی جیسے آپ کچن میں ہیں تو ان آیات کو کسی وقت میں جو ہیں وہ کاپی کر لیں، یعنی ریکارڈ کر لیں، اور اس کے بعد ریپیٹڈلی ان کو چلاتے چلے جائیں تو زیادہ نہیں لگے گا اور آپ کو یہ یاد ہو جائے گا، ٹھیک ہے. اور جیسے میں کہہ دی کہ ان کی سمجھ بھی پیدا کریں. یہ شروع کی آیات میں دراصل ہمیں اللہ تعالیٰ کی معرفت کا بتایا جا رہا ہے، یعنی وحدانیت کا. اور اس کے علاوہ یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا کیوں ہے، ٹھیک ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ جب انسان ان چیزوں پر فوکس کرتا ہے نا تو وہ دنیا کے دھوکے میں نہیں پڑتا. اور انشاءاللہ جب یہ آیات یاد رکھے گا تو دجال کے فتنے سے بھی محفوظ رہے گا اللہ کے کرم سے. اور پھر یہ ان 10 آیات کا خاتمہ ہی دعا پر ہوتا ہے، جو ہے کہ ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اور اس میں بھی اللہ سے کیا دعا مانگی جا رہی کہ یا اللہ مجھے اپنے پاس سے رحمت عطا کر اور مہیا کر میرے امر میں رشد، ٹھیک ہے. یعنی میرے معاملے میں میری رہنمائی فرما دے. اور یہی میں بات جیسے بھی کہہ رہی تھی نا کہ حق و باطل میں پہچان کرنا یا صحیح فیصلے تک پہنچنے کی توفیق ہو جانا یہ مشکل ہوتا جا رہا ہے، ٹھیک ہے. اور بعض اوقات اگر آپ کسی سے بھی مشورہ وغیرہ مانگتے ہیں تو اتنی آراء ہوتی ہیں کہ آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں. تو پھر یہی دعا ہے کہ جو ان نوجوانوں نے مانگی تھی. اور آپ یہ دیکھیں کہ بڑھاپے میں تو پھر بھی کچھ نہ کچھ کیا ہوتا ہے کہ 40 گزرے، پھر 50 گزرے، 60 تو انسان دین کی طرف آتا ہے. لیکن جوانی کا جو ایمان ہے وہ اللہ کو محبوب ہے، تو انہوں نے جوانی میں کاف کی طرف پناہ لی اور یہ دعا مانگی تھی کہ یا اللہ ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما دے. تو ہر دن کے 24 گھنٹے میں ہم کتنی دفعہ ایسے چیزوں سے گزرتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے اپنے فیصلوں میں، ٹھیک ہے. تو جب اس دعا کو مانگیں تو شعوری طور پر مانگیں، اور ویسے بھی اس کو اپنی دعاؤں میں شامل کر لیں اس دعا کو، ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. پھر اس کے بعد ہے جو شخص اور ہاں یہ جو اس میں دوسرا نمبر دیا ہوا ہے نا، ہر نماز کے آخری تشہد میں دجال کے فتنے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنا بھی اس سے تحفظ کا سبب ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا ضرور مانگتے تھے اور وہ ہم پیچھے سیکھ آئے ہیں. اگر آپ حصن المسلم میں یا تو ڈرائیو پہ کھول لیں، یعنی آن لائن چیک کر لیں، یا پھر اگر آپ کے پاس کتاب ہے یا نماز کی دعاؤں کی کتاب میں بھی ہوگی. درود پاک کے بعد جو دعا ہے نا، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ الدجال فتنۃ المسیح الدجال، وہ والی دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانگتے تھے. اور ظاہر ہے یہ جو دعائیں ہیں اسی کو یاد رہیں گی جس کو یہ یاد رہے گا کہ میں ان فتنوں کا شکار ہو سکتا ہوں اور مجھے ان فتنوں سے بچنا ہے. جیسے پچھلی دفعہ ہم نے شیطان سے بچاؤ کی وہ دعا سیکھی تھی نا، تو جو شیطان کو دشمن سمجھے گا اور اسے پتہ ہے کہ یہ میرے اصل مقصد کی راہ میں رکاوٹیں ڈالتا ہے، تو وہی شعوری کوشش سے یہ دعائیں بھی مانگے گا، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہے جو شخص کہے میں تم سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں، اس کے لیے دعا احبک الذی احببتنی لہو، وہ یعنی اللہ تجھ سے محبت کرے جس کی خاطر تو نے مجھ سے محبت کی، ٹھیک ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے لیے محبت کرنے والے دو قیامت والے دن اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے. یعنی ویسے تو ہم محبتیں کرتے ہیں نا، جو ازواج کی آپس میں محبت ہوتی ہے، اہل و عیال کی ہوتی ہے، یا والدین کی ہوتی ہے، یا اپنے دوستوں احباب کے ساتھ لوگ یعنی محبت کیا ہوتی ہے دراصل کہ جس کا ہمیں بار بار خیال آئے، اس کے بغیر میں نہیں رہ سکتا. تو دیکھا کریں کہ اللہ کے لیے آپ کی کس سے محبت ہے نا، ٹھیک ہے.
پھر اس کے بعد ہے جو شخص تمہیں اپنا مال پیش کرے اس کے لیے دعا، بارک اللہ لک فی اہلک و مالک، اے اللہ تیرے لیے تیرے اہل و یار تیرے مال میں برکت عطا فرمائے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جس وقت مکہ والے یعنی مہاجرین ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے نا، تو انصار نے اپنے مال اہل سب کچھ پیش کر دیا تھا، سبحان اللہ۔ ایک صحابی نے کی 2 بیویاں تھیں، انہوں نے کہا میں اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہوں تو آپ اس سے شادی کر لیں، تو مہاجرین نے کیا کہا تھا، وہ پورا ایک قصہ ہے، تو مہاجر کہنے لگے کہ نہیں، بارک اللہ لک فی اہلک و مالک، کہ اللہ تعالیٰ تجھے تیرے اہل میں اور مال میں برکت عطا فرمائے۔ تو یہ بات ہے کہ ایک مسلمان کا رویہ نا کہ وہ دوسرے کے لیے قربانی پیش کر رہا ہے، لیکن دوسرا مسلمان جو ہے وہ خودداری نفس رکھتا ہے نا، تو وہ اس کو برکت کی دعا دے رہا ہے۔ قرض کی ادائیگی کے وقت قرض دینے والے کے لیے دعا، بارک اللہ لک فی اہلک و مالک انما جزاء السلف الحمد والاداء، اللہ تیرے لیے تیرے اہل و عیال اور تیرے مال میں برکت عطا فرمائے، قرض کا بدلہ تو صرف شکریہ اور ادائیگی ہی ہے، ٹھیک ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کو لگے کہ دعائیں بہت زیادہ ہیں، آج ہم انشاءاللہ اتنی ہی پڑھتے ہیں، لیکن اس میں جو بھی آپ آسانی سے یاد کر سکیں وہ انشاءاللہ کر لیں، 2-3 جو بھی، ایک تو وہ استغفار والی دعا جو ابھی ہم نے کی ہے، اور باری باری بھی کر سکتے ہیں، اور فتنہ دجال تو آپ چلیں 1-2 دن میں نہ بھی یاد ہو، لیکن جو ہے اس کو آپ ٹارگٹ کر سکتے ہیں کہ انشاءاللہ مجھے یہ کرنا ہے، اور باقی جزاک اللہ خیراً الحمدللہ ہم پڑھتے ہی ہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی انشاءاللہ جنت کا بیان کی کتاب پڑھ لیتے ہیں۔